پر بیٹھے تمام شورا حضرات کا میں پورے ماحول قصب اعتراف اور اکناف کی جانب سے تہہ دل سے آپ سب کا اس مشاعرے میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں آپ تمام کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہماری دعوت میں ہمارے اس چھوٹے سے مشاعرے میں آپ نے شرکت کی، اور اس سے ہمارے حوصلے کو انشاءاللہ تعالی اور زیادہ ہمارا حوصلہ بلند ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا جس طریقے سے گزشتہ 8 سال پہلے اس مشاعرے کی شروعات 2 چوکی لگا کر ایک چھوٹے سے اسٹیج سے ہمارے کچھ بچوں نے شروع کیا تھا، اور آج یہ مشاعرہ آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ کا رخ اختیار کیا۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ میرے بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ خاموشی سے، یہ ادب کی محفل ہے، یہ نعتیہ مشاعرہ ہے، اس مشاعرے کو نعتیہ مشاعرے کے طریقے سے آپ سنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بیان کی جائے گی، شورا بیان کریں گے، آپ کو سننا ہے، تاریخی باتوں کو سننا ہے۔ اس کے پہلے میں کوئی سی بات آپ کے درمیان میں رکھوں گا، زیادہ دیر انشاءاللہ آپ کو نہیں پکاؤں گا میں، آپ گھبرائیے مت۔ گزشتہ 1 سالوں کے اندر ہمارے اس قصبے کے اندر بہت بڑے حادثات ہوئے، اور ہمارے درمیان سے 1 نہیں 2 نہیں 7 معصوم بچے جن کی عمر 30 سال سے لے کر کے 16 سال تک کی تھی، وہ حادثے کا شکار ہو گئے۔ ایک دن میں 3 نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھی گئی ہمارے اس قصبے کے اندر۔ کہیں نہ کہیں ان ماؤں کے دل پہ، ان کے والدین کے دل پہ، ان کے بھائیوں کے دل پہ، ان کے بہنوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، یہ تو وہی محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن آج میں ان ماؤں کو، میں ان کے والد کو، میں ان کے بھائیوں کو، میں ان کی بہنوں کو، میں ان کے رشتہ داروں کو یہ کہنا چاہوں گا، حادثے کا کوئی شکار اگر ہوتا ہے تو وہ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم شہیدوں کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ قبر میں ان کا رزق جنت سے فرشتوں کے ذریعے سے بھیجتا ہے۔ تو وہ آج تک بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ وہ زندہ رہیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ جو ہمارے بھائی، جو ہمارے بچے ہمارے درمیان سے چلے گئے، جن کا نام میں آپ کے درمیان میں لینا چاہوں گا، مرحوم عبدالحفیظ ثنا اسد علی صاحب، مرحوم عبداللہ ثنا اقرار خان صاحب، مرحوم محمد انس ثنا نثار قریشی صاحب، مرحوم محمد طہیر ثنا تسلیم قریشی صاحب، مرحوم محمد وسیم ثنا نسیم ثنا اعجاز خان صاحب، اور تو ہمارے بچے، ہمارے غیر مسلم بھائی کے، ایک ہمانشو مودنوال جو کہ موہن مودنوال کا بیٹا انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا، اور دوسرا سونو جو ہمارے گپتا میڈیکل ہال پپو بھائی کا بیٹا تھا، جو میڈیکل کی نیٹ کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ 2 بچے ڈوب کر کے کولکتہ کے اندر مر گئے، ایک کی تو لاش ملی، دوسرے کی لاش تک نہیں ملی۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ سارا مجمع، یہ سارا اسٹیج آج ہمارے ان بھائیوں کے لیے خراج عقیدت پیش کرے گا، اور کم سے کم ہم 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو کر کے ان معصوموں کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ 1 منٹ کے لیے ہم سب خاموشی سے کھڑے ہو کر کے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں گے۔
بہت بہت شکریہ. میں آپ تمام کا بہت ہی ممنون مشکور ہوں. اور دوسری چیز میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا. ماحول قصبہ، اس قصبے کی تاریخ کسی سے چھپی نہیں ہے. یہ ایک تاریخی قصبہ ہے. راجہ دارت جہاں کی سرزمین ہے. یہ ہندوستان کے سب سے بڑے نقاد پروفیسر ڈاکٹر سید احتشام حسین ماحولی کی سرزمین ہے یہ. اور شاہد ماحولی ایوان غالب کے ڈائریکٹر، بڑے دنوں تک انہوں نے اردو کی خدمات کو دلی میں انجام دیا. ان کی سرزمین ہے یہ. اور اس سرزمین نے ایک سے ایک بڑے نامور شخصیات کو جنم دیا. ماضی میں بھی، حال میں بھی، اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی ہوگا ایسا. دوسری چیز میرے بھائی کو آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہوں گا. ہندوستان کے اندر اس وقت اگر سب سے پسماندہ کوئی قوم ہے تو وہ قوم کون سی ہے؟ جس قوم کی سب سے پہلی کتاب میں فرشتہ جب آیا تو آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک کو پکڑ کر کے کہتا ہے پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق. سب سے پہلا الفاظ قرآن میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. لیکن آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری قوم، جس قوم نے 1000 سال اس بھارت ورش میں حکومت کی، جب یہ بھارت اتنا چھوٹا نہیں تھا، بنگلہ دیش آپ کا تھا، پاکستان آپ کا تھا، افغانستان آپ کا تھا، تب اس بھارت ورش کے بادشاہ آپ ہوا کرتے تھے. لیکن کیا ہوا کہ محض 70 سالوں میں 1000 سال حکومت کرنے والا مسلمان آج دلت سے بدتر زندگی جینے پر مجبور ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی اس چیز کا محاسبہ نہیں کیا. صبح اٹھے، معمول کے حساب سے کام کیا، پورے دن کے بارے میں ہم نے کبھی رات میں محاسبہ نہیں کیا. ہم نے سماج میں جا کر کے لوگوں کا کام کتنا کیا. آج ہم تعلیم کے میدان میں بھی پسماندہ ہیں. سیاسی ہمارے بچے اسکول میں کم، جوئے کھانے میں زیادہ. آج ہمارے بچے اسکول میں کم، شراب کی دکانوں پہ زیادہ. آج ہمارے بچوں کے اندر نشے کی لت لگ گئی. میں جانتا ہوں ان بچوں کو جو افیم اور چرس کی لت لگ گئی ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، ہم جانتے ہیں. میں ان بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں، تمہاری زندگی تباہ و برباد مت کرو. اتنا پچھتاؤ گے جب وہ دن آئے گا کہ تمہارا یہ سر سجدے میں نہیں جائے گا. بیٹھ کر کے نماز پڑھو گے تب پچھتاؤ گے، کاش میں نے جوانی میں اگر اس سر کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکایا ہوتا تو نماز کا ثواب کم سے کم مجھے پورا ملتا، آدھا نہ ملتا. اپنی عادتوں کو آپ سدھار دیجیے. جو بڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. کل حشر کے میدان میں ہم سے بھی پوچھا جائے گا. ہم تعلیم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، تربیت نہیں ہے، یہ بھی ذمہ داری ہماری. تو خدا کے واسطے تعلیم کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنا. آپ کے پاس کالج کی کمی نہیں ہے، اسکول کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ کے پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارے گارجین ہم معاشرے کی برائی کو کیسے ختم کریں گے؟ آج ہماری مائیں اور بہنیں، آج ہمارے بچے، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ آقا نے فرمایا مسجد.
پھر سوال کیا، آقا نے کہا مسجد. پھر سوال کیا، آقا نے کہا مسجد. پھر کہا اللہ کے نبی سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا بازار. پھر سوال کیا، اللہ کے نبی نے کہا بازار. پھر سوال کیا، اللہ کے نبی نے کہا بازار. اور آج ہمارے 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے بازار میں گزرتے ہیں، اور میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ مارکیٹ میں نکلیے تو ہماری مائیں اور بہنیں غیر ضروری چیزوں کو لے کر کے مارکیٹ میں ٹہلتی ہوئی نظر آئے گی. اور یہ برائیاں ہیں، اس برائی کا خاتمہ ہمیں کرنا پڑے گا، اور برائی کو اچھائی سے مارا جائے. سب کچھ وہ کہنا بھی ہے. اس دنیا کے امام، خاتم الانبیاء، نبیوں کے سردار، انہوں نے ہمیں ایک تعلیم دی ہے کہ اے مسلمانوں، پڑوسیوں کا خیال رکھنا. اور مسلمانوں میں آپ کو بتاؤں گا، بس لاسٹ ہے، میں ختم کر رہا ہوں بتاؤں گا. لاسٹ بات ختم کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ٹائم کم ہے، سورہ اقرام کو پڑھنا ہے، آپ کو سننا. لیکن آج ہم نے اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھا، اور پڑوسی میں کئی ہندو مسلمان کی بات نہیں کہی گئی. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا. اس کا بیٹا عبداللہ، جس نے اسلام قبول کیا تھا، صحابی تھے وہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے نبی میرے والد محترم عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا. اول تو یہ آپ اپنی قمیض دے دیجئے میرے والد کی کفن کے لیے، دوسرے آپ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے گا، دعائے مغفرت کر دیجئے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا نہیں اللہ کے نبی، آپ کو نہیں جانا ہے، اللہ نے آپ کو روکا ہے. آپ 70 مرتبہ بھی اس منافق کے لیے اگر دعا کریں گے تو اللہ آپ کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. اللہ کے نبی نے کہا اے عمر، اللہ نے مجھے روکا نہیں ہے، اللہ نے مجھے منع نہیں کیا ہے، میں 70 مرتبہ دعا کروں گا. اللہ نے کہا 70 مرتبہ اگر اس منافق کے لیے دعا کروں گا اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرے گا، تو میں اس منافق کے لیے 72 مرتبہ دعا کروں گا، اللہ میری دعا کو قبول کرے گا. تو ہمارے اور آپ کے آئیڈیل کون تھے؟ اللہ کے نبی. لیکن آج ہمارے درمیان میں انتشار ہے، اور وہ انتشار کیا ہے؟ شیعہ سنی کو گالی دیتا، سنی شیعہ کو گالی دیتا، وہابی بریلوی کو گالی دیتا، بریلوی دیوبندی کو گالی دیتا، سب ایک دوسرے کو کافر کہتے. اللہ کی جنت میں کون جائے گا؟ امتی بنو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنو، اور ایک کلمے کی بنیاد پر متحد رہو، کیونکہ اتحاد زندگی ہے، انتشار موت ہے. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.